سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شہید کربلا از افادات حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ریکارڈنگ نمبر 7، صفحہ نمبر 60۔ حر بن یزید کا اعتراف حق۔ پھر حر نے کہا، مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو یا ابن زیاد کو لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا مخلص پیدا کر دیں کہ میں آپ کے مقاتلہ اور آپ کی ایذا سے بچ جاؤں۔ اس لیے حضرت حسین نے غزیب اور قادسیہ کے راستہ سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر ماہ اپنے لشکر کے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اسی اثناء میں حضرت حسین نے پھر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔ حضرت حسین کا تیسرا خطبہ۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کے مقام دوزخ میں پہنچا دے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا ہے، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں۔ میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، یہ کہ تم میرا ساتھ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ، تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دیں۔ والسلام۔ کامل ابن اسیر۔ خود ابن یزید نے خطبہ سن کر کہا، میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے؟ میں آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا۔ بھائی نے اس سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس صحابی نے جواب میں یہ شعر پڑھے، سأمضی وما بالموت عارضا علی الفتى اذا ما نوى خيرا او جاهدا مسلما فان غشت لم اندم وان مت لم الم کفا بک ذلا ان تعیش وترغم، یعنی میں اپنے ارادہ کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی آر نہیں جب کہ اس کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو، پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے
کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو۔ حر بن یزید کچھ تو پہلے سے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، کچھ خطبوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ یہ کلام سن کر ان سے علیحدہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ترماح بن عدی کا معرکہ میں پہنچنا۔ اسی حال میں 4 آدمی کوفہ سے حضرت حسین کے مددگار پہنچے، جن کا سردار ترتاح بن عدی تھا۔ حر بن یزید نے چاہا کہ انہیں گرفتار کرے یا واپس کر دے، مگر حضرت حسین نے فرمایا کہ یہ میرے مددگار اور رفیق ہیں، ان کی ایسی ہی حفاظت کروں گا جیسے اپنی جان کی کرتا ہوں۔ حر بن یزید نے ان کو آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے بتلایا کہ کوفہ کے جتنے سردار تھے ان سب کو بڑی بڑی رشوتیں دے دی گئیں اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے۔ اب وہ سب آپ کے مخالف ہیں، البتہ عوام کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو تلواریں ان کی بھی آپ کے مقابلہ پر آئیں گی۔ ترماح بن عدی کا مشورہ۔ ترتاح بن عدی جب حسین کے ساتھیوں میں آ کر شامل ہوئے تو آپ سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ تو کوئی قوت اور جماعت نہیں، اگر آپ کے قتال کے لیے حر بن یزید کے موجود لشکر کے سوا کوئی بھی نہ آئے تب بھی آپ ان پر غالب نہیں آ سکتے، اور میں تو کوفہ سے نکلنے سے پہلے کوفہ کے سامنے آپ کے مقابلہ پر آنے والا اتنا بڑا لشکر دیکھ چکا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میری آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایک بالشت بھی ان کی طرف نہ بڑھیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے پہاڑ آ جائیں ٹھہرا دوں گا، جو نہایت محفوظ قلعہ جیسا ہے۔ ہم نے ملوک غسان اور ضمیر اور لقمان بن منذر کے مقابلہ میں اسی پہاڑ میں پناہ لی اور ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ آپ یہاں جا کر مقیم ہو جائیں، پھر آجا اور سلمہ دونوں پہاڑوں پر بسنے والے قبیلہ طے کے لوگوں کو بلائیں۔ بخدا 10 دن نہ گزریں گے کہ اس قبیلہ کے لوگ پیادہ اور سوار آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اس وقت اگر آپ کی رائے مقابلہ ہی کی ہو تو میں آپ کے لیے 20,000 بہادر سپاہیوں کا ذمہ لیتا ہوں۔ آپ کے سامنے اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے، اور جب تک ان میں کسی ایک کی آنکھ بھی کھلی رہے گی کسی کے مجال نہیں کہ آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر ہمارے اور حر بن یزید کے درمیان ایک بات ہو چکی ہے، اب ہم اس کے پابند ہیں، اس کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ترتاح بن عدی رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھ سامان رسد لے کر دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے، پھر آئے بھی، مگر راستہ میں حضرت حسین کی شہادت کی غلط خبر سن کر لوٹ گئے۔ حضرت حسین کا خواب۔ اس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے اور نصر بن مقاتل تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ کو ذرا غنودگی ہوئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے، پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی گھوڑے سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، ان سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ علی اکبر کا مومنانہ ثبات قدم۔ صاحبزادے نے عرض کیا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا ہم ہیں اس ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادہ نے عرض کیا پھر ہمیں کیا ڈر ہے جب کہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شاباش دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین روانہ ہوئے، مقام نینوا تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس انتظار میں اتر گئے۔ اس نے آ کر حر بن یزید کو سلام کیا، حضرت حسین کو سلام بھی نہ کیا، اور حر کو ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تم حسین پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دے دیا کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ کر دو گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر حر نے اس کا مضمون حضرت حسین کو سنا دیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں
میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اصحاب حسین کا ارادہ قتال اور حسین کا جواب کہ میں قتال میں پہل نہ کروں گا۔ اس وقت تک حضرت حسین کے ساتھیوں میں سے زہیر بن القین نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے اور ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان نہیں ہے بنسبت اس کے جو اس کے بعد آئے گا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ زہیر بن القین نے عرض کیا کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کریں بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریا سے فرات کے کنارہ پر ہے، اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں تو ہم قتال کریں۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی بستی ہے؟ کہا گیا عقر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں عقر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ عقر کے لفظی معنی ہلاکت کے ہیں۔ عمر بن سعد 4000 کا مزید لشکر لے کر مقابلہ پر پہنچ گیا۔ ابھی یہ حضرات اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین کے مقابلہ کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلہ کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتلایا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حضرت حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔